اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ محمد حسین مہنتی صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ تشریف فرما ہیں، اور بائیں جانب منیم ظفر صاحب اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے عبوری امیر ہیں، اور اسامہ رضی صاحب مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان موجود ہیں، اور پوری ٹیم جو ہمارے منتخب افراد، ہمارے ایم پی اے فرحان صاحب اور ہمارے کراچی جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران، پبلک ایڈ کمیٹی کے سیف بھائی اور تمام دوست موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر میں جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی، اس پر نہ صرف یہ ہے کہ پورے پاکستان کو تشویش ہے، بلکہ عوامی سطح پر جو زیادتی بھی کسی کے ساتھ بھی کی جائے، جماعت اسلامی عوام کے ساتھ ہے، اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے، ان کے بجلی کا، ان کے آٹے کی سبسڈی کا، اور بہت سارے مسائل جو انہوں نے اپنا پورا چارٹر پیش کیا ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی یہ ساری صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی تھی، حکومتوں نے معاہدے کیے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے پیچھے ہوا تو انہوں نے معاہدوں سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھا، تو حکومت نے اپنی عاقبت نااندیشی کی وجہ سے، چونکہ وہاں جو حکومت ہے وہ عملاً تو ایک عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے، جس میں فارورڈ بلاکوں پر مشتمل تمام پارٹیوں کے وہ لوگ کہ جو ہمیشہ اقتدار میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور پنڈی سے کیا سندیسہ آتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہاں حکومتوں کا قیام عمل میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور جو حیثیت آزاد کشمیر کی، پوری کشمیر کی آزادی کی تحریک میں بیس کیمپ کی ہے، اس پہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی رول ہی ادا نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب آپ لوگوں کو کچھ فراہم نہیں کریں گے تو غم و غصہ تو پیدا ہوگا، اور پھر اس میں کچھ شرپسند لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پرامن احتجاج کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور اس میں اگر کچھ شرپسندوں کی طرف سے کوئی ایک غلط چیز کی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کی حمایت کسی صورت میں بھی نہیں کی جا سکتی، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو حساس حیثیت ہے، اس میں حکومت کو عقل سے کام لینا ہوگا، اور مسئلوں کو صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ جس طرح خود ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت اندر گھس بیٹھا ہے، تو وہ پھر اس بات کا پوری طرح سے انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ یعنی جہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون کیا ہے بھارت نے، جہاں پر عملاً لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جہاں کسی کو کوئی آزادی نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کے ہزاروں رہنما اور کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں، کچل کے رکھ دیا ہے وہاں عوام کو، تو بھارت جو اتنا درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس پر تو ہمارے حکمران بات نہیں کرتے، لیکن اپنی بے وقوفیوں سے اور اپنی نااہلی سے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ہم پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے بھارت۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا معاملہ بڑا نازک ہے، حساس ہے، اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے مسئلوں کو حل ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر آزاد کشمیر کے عوام کو بھی، پاکستان کے پورے 25 کروڑ عوام کی طرف سے مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جد و جہد سے اپنے مطالبات کو منوایا ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کے لوگوں کو ان ظالم حکمرانوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ پرامن مزاحمت ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنی سطح پر اگر نکلتے ہیں تو لیڈرشپ ان کو دھوکہ دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں مزید مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ ساری صورتحال ہے جس پر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کے جتنے جینوئن ایشوز ہیں اس کے اوپر جماعت اسلامی ایک مؤثر آواز بنے گی، اور اس طرح سے ہم عوام کو منظم کریں گے کہ بالآخر یہ جو حکمران ٹولہ ہے، ایک ظالم طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ان سے اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ اور اگر ان آوازوں کو پابند کرنے کی حکمرانوں کی طرف سے کوشش کی جائے گی تو کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں کہ 16 تاریخ کو پرسوں لاہور میں
کسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر جب کسانوں کا مسئلہ ہے تو یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. کروڑوں لوگ ہیں جو کھیتی باڑی سے متعلق ہیں. ایک طرف جاگیردار اور وڈیرے ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, انہوں نے پوری زراعت پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. سیاست میں وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہی لوگ پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں, اور کوئی فیصلہ عام کسان اور عام شہری اور عام لوگوں کے لیے نہیں کرنے دیتے. تو ایک طرف تو وہ ہیں کہ جن کی ہزاروں ایکڑ سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. ان سارے جاگیرداروں نے مل کر 4 ارب روپے ٹیکس دیا پورے سال میں, جبکہ آئی ایم ایف حکومت سے کہہ رہا ہے کہ تنخواہ دار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے 300 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. لیکن دوسری طرف چھوٹا کسان ہوتا ہے, 2 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ اس طرح کی زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں, کاشتکاروں کے پاس, اور ان کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ جب وہ فصل لگائیں تو ان کو یوریا صحیح قیمت میں ملے, ان کو اور ادویات صحیح قیمت میں ملیں. پھر بہت بڑے پیمانے پہ جو بڑی فصلیں ہوتی ہیں, گندم ہے, چاول ہے, تو گندم میں خاص طور پر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ان سے خریدیں گے. لیکن پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت بھتیجی صاحبہ پر مشتمل ہے, ظاہر چچا وزیر اعظم ہیں, بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں, اور میاں صاحب کے سمدھی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں, اور مزید بھی کچھ عہدے ہوں گے جو خاندان کے مختلف لوگوں کے لیے اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے. تو فیملی انٹرپرائزز یہ لوگ ہیں, اور یہ فارم 47 کی بنیاد پر آ کر مسلط ہوئے ہیں, اور یہ کھلم کھلا انحراف کر رہے ہیں اپنے وعدوں سے, اور جو حکومت نے اعلان کیا اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گندم نہیں خریدیں گے. ظاہر ہے اس پر غم و غصہ ہے. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ایک بہت بڑا مارچ ہوگا, احتجاجی مارچ, اور حکومت کو اپنا فیصلہ ہم جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اس میں ہماری کوئی غرض نہیں ہے, عام لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا جب کراچی میں یہ حق دو کراچی کو تحریک, جس میں کراچی کے بنیادی مسائل پر جماعت اسلامی لوگوں کی آواز بنی, الحمدللہ لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی. پھر جو عام انتخابات ہوئے اس میں بھرپور طریقے سے, اس سے بھی زیادہ ووٹ دیے جماعت اسلامی. کراچی کے عوام نے پورا اعتماد کیا, اور اگرچہ کہ جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا گیا, لیکن اس کے باوجود کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی تحریک کسی فرد کی تحریک ہے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تو امیر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں, اب کراچی کا کیا ہوگا. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک آرگنائز پارٹی ہے, ایک منظم جماعت ہے. اس میں افراد کی حیثیت بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن جماعت اسلامی ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, جمہوری اقدار ہیں. یہ کوئی خاندان پہ نہیں چلتی, وصیت پہ نہیں چلتی, وراثت پہ نہیں چلتی. یہ اپنا پورا ایک ڈیموکریٹک انداز میں کام کرتی ہے, اور آج بھی جماعت اسلامی ہی کراچی کی سب سے منظم اور مؤثر آواز ہے. اور انشاءاللہ کراچی کی اب یہ آواز پورے پاکستان میں خود بھی اور پوری جماعت بھی لے کر چلے گی انشاءاللہ. کراچی کو ہم اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑیں گے. کراچی کے جتنے لوگ ہیں یہاں, جس زبان کے بولنے والے ہیں, جس رنگ نسل سے تعلق, یہ منی پاکستان ہے, یہ پاکستان کو ریونیو دیتا ہے, یہاں پورٹ ہے, یہاں پاکستان کو آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے, آدھا پورا ملک دیتا ہے. 42% انکم ٹیکس کراچی والوں نے جمع کرایا تھا. تو جب کراچی کی یہ حیثیت ہے کہ ریونیو اور ایکسپورٹ 54% یہاں سے ہوتی ہے, پورے پاکستان کی معیشت کا نثار اس شہر پر ہے, تو اس شہر کو ہم آئسولیٹ نہیں کر سکتے جس طرح ماضی میں کیا گیا ہے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کراچی کا مقدمہ پورے پاکستان میں لڑے گی. اور یہ جو آنرشپ نہیں لی جاتی, یہاں پارٹیاں کیا کرتی ہیں, اقتدار میں آ جاتی ہیں لیکن اون نہیں کرتی, ادارے اون نہیں کرتے. لوگ 3 سال کی جاب کے اوپر اپوائنٹمنٹ پہ آتے ہیں, مختلف اداروں میں آتے ہیں, جوڑ توڑ کرتے ہیں, فارم 47 پر مسلط کرتے ہیں, ہمیں چلے جاتے ہیں, اور بہت کچھ ان کو حاصل ہو جاتا ہوگا, لیکن کراچی کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ جو ایڈ ہاک سسٹم پر کراچی کو چلانے کا نظام ہے, اب یہ ختم ہونا چاہیے, اور کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ مردم شماری کا معاملے سے یہ آغاز کریں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر. اور جب میں جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم نے ویٹ کنزمپشن, رائس کنزمپشن, الیکٹریسٹی بلز, گیس کے میٹرز, ہر لحاظ سے اس کو دیکھا ہے, یہ آبادی 3.5 کروڑ بنتی ہے. لیکن اس پر صوبائی حکومت نے, سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے زیادتی کی, اور لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا.
پھر وفاقی حکومت، اب تو ظاہر وفاق صوبہ سب ایک ہی ہیں، یہ تینوں پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ، تینوں نے مل کر کراچی کی آبادی کو انڈر کاؤنٹ کیا اور پھر اس کو منظور کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر الیکشن میں نہیں جاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ الیکشن آگے بڑھوانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے۔ لیکن میں منیم ظفر صاحب سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مردم شماری کے اس معاملے کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس پر آپ کا بہت بڑا انحصار ہے، آپ کی نمائندگی کا، آپ کے وسائل کا، آپ کے ایجوکیشن کا، آپ کے انفراسٹرکچر کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان سب چیزوں کا انحصار ہے تو ہم اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے جنہوں نے جال سازی سے کراچی کی آبادی کم کی ہے۔ تو اس آبادی کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اس پر خصوصی طور پر اس کیس کو پوری طرح سے تیاری کر کے فائل کریں، سپریم کورٹ میں جائیں اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق لوگوں کے عام پانی کا K4 منصوبہ، آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 3-4 حکومتیں بدلیں یا آگے پیچھے ہوتی رہیں وفاقی، پہلے صوبے سے نہیں بنا، پھر وفاق کے لوگ کہتے رہے کہ ہم بنا دیں گے، لیکن کسی نے بھی K4 کے لیے پیسے نہیں دیے۔ 200 ارب روپے کا اعلان کرتے تھے اور 15 ارب روپے PSDP میں رکھتے تھے۔ یہی حال اس حکومت نے کیا، پھر PDM کی حکومت، اس سے پہلے PTI کی حکومت، اس سے پہلے، یعنی پیکیجز پہ پیکیجز آتے رہے لیکن K4 منصوبہ نہیں بنا۔ کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا، یہ کتنے المیے کی بات ہے۔ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، نہیں ڈالتے تو ڈلوا دیتے ہیں یہ لوگ زبردستی، لیکن جن کو ڈالتے ہیں وہ بھی اون نہیں کرتے، بدقسمتی ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اب گرمیاں بڑھ رہی ہیں اور پانی کا یہ بحران شدید ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں سیوریج کا S3 منصوبہ نہیں بنا۔ تقریباً 8-10 دفعہ تو مجھے بالکل ایسے یاد ہے کہ انہوں نے سرکولر ریلوے کے افتتاح کیے ہیں، کبھی شیخ رشید صاحب آئے تھے، کبھی گیلانی صاحب آئے تھے، کبھی جو ہے وہ زرداری صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ وفاق سے نون لیگ کے لوگ آ کر شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں۔ 36 مرتبہ اعلانات اور کئی مرتبہ افتتاح کے باوجود سرکولر ریلوے نہیں بنا۔ ابھی یہ جو ریڈ لائن بن رہی ہے، اذیت بنی ہوئی ہے شہریوں کے لیے۔ تو نہ انفراسٹرکچر پر کوئی توجہ ہے، نہ ٹرانسپورٹ، اور ابھی شہباز شریف صاحب نے میرے خیال ہے 150 بسوں کا پھر اعلان کیا ہے۔ کتنا زبردست جو ہے وہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں یہ لوگ کہ جس شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، جو شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہو، صرف پبلک کنزمپشن اور میڈیا کنزمپشن کے لیے آپ 150 بسوں کا اعلان کر کے چلے جائیں اور شادیانے بجائیں اس پر، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ہے، یہ لائٹ ریل سسٹم ہے جو 4 کوریڈور کا، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس پر اگر اب یعنی حد ہو گئی ہے نا نااہلی کی، لیکن جماعت اسلامی تو اب بھی پیشکش کرتی ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ بتائیں، بیٹھیں، بات کریں، لیکن کیا کریں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جس طرح سے کرپشن اور لوٹ مار میں لگی ہوئی ہیں، ان کے بس میں بھی نہیں ہے اور یہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے کراچی کے یہ جنرل ایشوز ہیں جن کو اٹھنا چاہیے۔ ابھی افسوسناک کتنی بات ہے کہ میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، مجھے سب ساتھیوں نے بتایا کہ 3,64,000 بچے پیپر دے رہے ہیں، 40%، 500 میں سے 40%، ابھی 200 تو ہو گئے نا، 200 اسٹیشنز وہ ہیں جو اپنا سینٹرز وہ ہیں کہ یا تو وہ بک گئے یا ان میں کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں۔ ہم نے تصویریں دیکھی کہ بچے زمین پہ بیٹھ کر پیپر دے رہے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی اتھارٹی پاکستان میں ہے جو کے الیکٹرک کی اس مافیا سے کہے کہ بھائی سینٹر میں تو کم از کم لائٹ کا اہتمام کر دو، سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن 18 روپے اضافہ کرنے کے لیے 7 مہینوں کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے لیے وہ نیپرا میں چلے گئے اور ان کو مل بھی جائیں گے، اس لیے کہ نیپرا کا، کے الیکٹرک کا اور حکومت کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہوتا ہے ہمیشہ، اور انہیں عوام کی پرواہ نہیں۔ میں کتنی مرتبہ ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اور یہ IPPs کے معاہدوں کی وجہ سے جب اضافی بجلی کے پیسے پاکستان کی قوم دے رہی ہے تو پھر کے الیکٹرک مہنگی بجلی کیوں بنا رہا ہے، اس کو کیوں دیا ہوا ہے یہ لائسنس، اور نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دے دیں جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے پیسے پاکستانی قوم دے رہی ہے۔ تو آپ اس کو، جو اس کی جنریشن ہے، اگر اس کو مل جائے جو آلریڈی بجلی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ تو نکلیں گے نا ایک طرف، یہ بوجھ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کا کراچی کے عوام پہ نہیں پڑے گا۔
اور اس سے جو صنعتوں پہ بوجھ پڑتا ہے، اس سے جو مجموعی طور پر پریشانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے کہا کہ اس میں مونوپلائز سسٹم ختم کیا جائے، لیکن چونکہ پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں تو یہ لوگ مل کر کرپشن کرتے ہیں اور مافیاز کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کی آواز صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں گونجے گی. محمد حسین مہنتی صاحب تشریف فرما ہے. اس وقت صوبہ سندھ میں بدامنی کی جو صورتحال ہے، آپ نے وہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا. آپ تصور تو کریں ان ظالموں. کہاں ہے حکومت؟ 16واں سال میں ہے اس وقت، لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مجھے بتائیں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کچے کے علاقوں میں جن بھاری جو یہ وہ اسلحہ ہوتا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ الاؤ کس نے کیا؟ یہ سارے ادارے بتائیں یہ پہنچا کیسے؟ اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے پوری اپنی عملداری قائم کی ہوئی ہے. جو لوگ بھی سندھ کے پورے اس نظام کو جانتے ہیں وہ کیا نہیں سمجھتے کہ بڑے بڑے سرداروں اور وڈیروں کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اور جب وہ سردار اور وڈیرے حکومتوں میں شامل ہوں، ان کا اثر و رسوخ ہو، تو پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ کبھی کہتے ہیں کہ آرمی اور رینجرز اور پولیس مل کر آپریشن کرے گی، کبھی کہتے ہیں کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس مل کر آپریشن کرے گی. لیکن عملاً تو لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ موٹر وے، عام سڑک تو چھوڑ دیں، موٹر وے پہ مغرب کے بعد لوگ سکھر سے آگے سفر نہیں کر رہے. موٹر وے پہ لگے ہوئے سارے کیمرے ڈاکو لے گئے، گرلیں اس کی اٹھا کے لے گئے، اور اس وقت انسیکیور ہیں لوگ. جب موٹر وے پہ انسیکیور ہیں تو آپ بتائیں کن کوٹ میں اور کشمور میں اور جیکب آباد میں اور اس کے غوث پور اور کرم پور اور شکارپور اور ان سب جگہوں کے اوپر لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت؟ لوگ نیشنل ہائی وے تو چھوڑیں، موٹر وے پہ سفر نہیں کر رہے. کون رسپانسبل ہے؟ 16ویں سال میں داخل ہو گئی ہے لگاتار حکومت نے اس وقت پیپلز پارٹی وفاق میں بھی ہے. صدر صاحب بھی تشریف فرمائیں. روز یہ ہوتا ہے کہ ہم وفاقی وزارتیں بھی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن حکومت تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی ہے. اب یہ کچھ بھی کہتے رہیں، ایم کیو ایم والے کچھ کہتے رہیں، فلاں کہتے رہیں، لیکن یہ سب حکومت کر رہے ہیں. اور حکومت بھی فارم 47 کی ہے، عوام کی رائے کی تو ہے ہی نہیں. 45 پہ تو حکومت بنی نہیں ہے. مسلط کیے گئے ہیں، 5,000 والے کو 50,000 کر دیا، 8,000 والے کو 1,00,000 کر دیا. یہ تو حال ہے اس وقت اس ملک کا. تو یہ ان کی ملی بھگت کے بغیر ڈاکو طاقتور نہیں بن سکتے. تو اس وقت جو اتنا پریشان ہیں اس وقت سندھ کے لوگ، اور سفر کرنے والے پورے پاکستان کے لوگ جو وہاں سے سفر کرتے ہیں،